السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین و حاضرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رحمتوں سے اور برکتوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج 25 ستمبر ہے اور 8 صفر ہے۔ خطبہ جمعۃ المبارکہ ہم نے مسجد نبوی میں ادا کیا ہے، اور ساتھیوں کی خواہش پر حضرت الامام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس کا خلاصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ تمام اہل اسلام کو جلد از جلد مسجد نبوی میں حاضری نصیب فرمائے اور یہاں کے خطبات سے علم و فضل اور برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کا خطبہ جمعۃ المبارکہ عبداللہ بن عبد الرحمن البعیجان حفظہ اللہ نے پڑھایا ہے۔ بڑے عالم فاضل انسان ہیں، قاری قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، اور آپ نے PhD کی ہوئی ہے اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پروفیسر ہیں۔ بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی مختصر اور جامع آپ نے خطبہ دیا ہے۔ مسنون خطبہ سے آپ نے آغاز کیا، اور جو نماز جمعہ کی 2 رکعات ہیں ان میں آپ نے سنت کے مطابق سورۃ الاعلیٰ اور غاشیہ کی تلاوت فرمائی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت الشیخ کی صحت اور ایمان میں برکت فرمائے۔ یہاں میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ جو بعیجان ہے یہ بنو تمیم قبیلے کی ایک شاخ ہے۔ آپ تمیمی ہیں، اسی لیے جب آپ ان کا پورا نام پڑھیں گے تو لکھا ہوتا ہے عبداللہ بن عبد الرحمن البعیجان التمیمی۔ بنو تمیم سے آپ کا تعلق ہے، صاحب توحید ہیں اور صاحب السنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرک و بدعت سے محفوظ رکھا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت ہے بنو تمیم کے اہل حق ہونے پر۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو عافیت عطا فرمائے۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی اہمیت کو واضح فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو واضح فرمایا، اور آغاز میں بتایا کہ قرآن و سنت ہی اصل دلیل ہیں، اصل رہنمائی یہ قرآن و سنت سے ملتی ہے۔ اس کے بعد حضرت الشیخ نے تقویٰ کی حیثیت اور اہمیت بیان کی کہ ہمیں تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، بن دیکھے اللہ کا حیا کرنا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ہیں، فیشن ہے، دنیا ہے، پیسہ روپیہ ہے، ان کے پاس سٹائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تقویٰ نہیں ہے۔ تو امت کے نوجوانوں کے نام جو انہوں نے پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کریں، تنہائی کو پاک رکھیں، اللہ سے ڈرنے والے بنیں۔ اور شیخ کے خطبے کا جو اہم موضوع تھا وہ مساجد کی اہمیت، فضیلت اور باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت تھی۔ آپ نے ماشاء اللہ تبارک اللہ تقریباً 16 منٹ کا یہ خطبہ دیا ہے، جس میں آپ نے تقریباً 13 سے زائد احادیث پڑھی ہیں، اور کم و بیش 6 سے زائد آیات آپ نے تلاوت فرمائی ہیں۔ تو شیخ محترم نے پوری امت کے خطباء کو بھی یہ پیغام دیا ہے کہ یہ جو خطبہ ہے یہ من گھڑت قصے کہانیوں پہ مشتمل نہیں ہونا چاہیے، اس میں صرف افسانہ گوئی نہیں ہونی چاہیے، اس میں صرف شعر و شاعری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس میں خالص قرآن و حدیث کو بیان کرنا چاہیے۔ تو خطباء کے لیے بھی اس خطبہ میں ایک بہت بڑی تربیت اور میسج ہے۔ تو حضرت الامام حفظہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ کے گھروں کو وہی شخص آباد کرے گا جس کے دل میں ایمان ہے۔ اہل الشرک، اہل البدع یہ اللہ کے گھروں کو صحیح معنوں میں آباد نہیں کرتے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتی الزکاۃ ولم یخش الا اللہ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں سے محبت وہی انسان کرتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے۔ اور رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ ایک ایک قدم کے بدلے گناہ معاف کرتے ہیں، نیکی عطا کرتے ہیں، اور اللہ جنت میں درجات کو بلند کرتے ہیں۔ مساجد میں آ کے نماز پڑھنا یہ رفع درجات کا باعث ہے، یہ گناہوں کی معافی کا باعث ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث ہے۔ اور جو انسان مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے تو ابھی جماعت میں کچھ ٹائم باقی ہے، لیکن وہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کو نماز کے برابر ہی ثواب دیا جاتا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت کے مطابق وہ ایسے ہی ہے گویا کہ وہ نماز میں ہے۔ تو وہ نمازی بھائی جو مسجد میں آ کے دائیں بائیں دیکھتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، ان کے نام پیغام یہ ہے کہ یہ سونے سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ سونا اور چاندی، درہم و دینار ان گھڑیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اور جو باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 27 گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح جو انسان مسجد سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اللہ جل شانہ کل قیامت کے روز اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کیا ہے، اول وقت میں آنے سے برکتیں کیسی نصیب ہوتی ہیں، تو لوگ اپنی پشت کے بل گھسٹ کر مسجد میں آئیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتے ہیں لیکن مساجد میں نہیں آتے۔ اور اسی طرح شیخ محترم نے آخر میں فرمایا کہ کرونا کی وجہ سے مسجدوں کو بند کیا گیا تھا، ایک وبا سے امت کو بچانا مقصود تھا، تو الحمدللہ اب وہ وبا بہت زیادہ کم ہو چکی ہے، اور مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح کی صدائیں اللہ کی توفیق سے آ رہی ہیں۔ تو اب اللہ کے گھر اپنے مہمانوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ مسجد نبوی کی زیارت اور حرم مکی کی زیارت اور عمرہ، یہ سارے معاملات آہستہ آہستہ بتدریج انشاءاللہ وہ شروع ہو رہے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کے مہمان ہیں وہ بالکل تیاری میں رہیں، ان کے لیے خوشی کا وقت ہے۔ اور جن دنوں میں انہوں نے گھروں میں ٹھہر کر نمازیں پڑھی ہیں، مسجد میں نہیں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیت کے مطابق ہی بدلہ عطا کیا ہے۔ تو ناظرین و مستمعین، آج کا خطبہ جمعۃ المبارکہ ہر لحاظ سے بڑا اہم تھا، قرآنی آیات سے مزین تھا، احادیث کے ساتھ مزین تھا، اور اگر کسی مسلمان نے یہ چیک کرنا ہو، دیکھنا ہو کہ اس کا ایمان کہاں ہے، تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے دل میں مسجد کی محبت کس قدر زیادہ ہے، وہ مسجد پہ خرچ کتنا کرتا ہے، وہ مسجد کو وقت کیا دیتا ہے، مسجد کی عبادی کے لیے کیا سوچتا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں تھیں جو شیخ محترم نے آج کے خطبہ میں بیان کی، اور صحیح مسلم سے ایک ابن مسعود کی روایت بھی انہوں نے بیان کی ہے کہ جان بوجھ کر جو لوگ نمازوں سے پیچھے رہتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جاتے ہیں، آپ کی سنت سے ہٹ جاتے ہیں، ان پہ گمراہی مسلط ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں لوگوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ان سے چلا نہیں جاتا تھا، دو ساتھیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر وہ اللہ کے گھر کی طرف آیا کرتے تھے۔ تو مسجد کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، مسجدوں میں آئیں، دعا کریں، مسجدوں کی صفائی کریں، مسجدوں سے پیار کریں۔ اللہ جل شانہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت الامام عبداللہ بن عبد الرحمن البعیجان التمیمی حفظہ اللہ نے جو خطبہ دیا ہے، جو آج کہا ہے، اللہ پاک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسجدوں کی محبت نصیب فرمائے، مسجدوں کا پیار نصیب فرمائے، اور کل قیامت والے دن اللہ پاک ہمیں اہل مساجد کے ساتھ اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔